بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کا ٹاپک چل رہا تھا تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ سیکشن 19 اور سیکشن 20 کے بارے میں آج جو ہے ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 19 ہے فائلنگ آف اپلیکیشن۔ اب اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے رینٹڈ پریمیسز سے متعلق کرایہ دار کے جو حقوق ہیں وہ بتائے تھے، جو مالک کے حقوق وہ بتائے تھے۔ اگر مالک کرایہ دار کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا گراؤنڈز ہونے چاہیے جو ایکٹ میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رینٹ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ بھی کروانا چاہیے رینٹ رجسٹرار کے پاس، اور کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ رینٹ ٹریبیونل کیا ہے، رینٹ رجسٹرار کیا ہے، تمام میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے فائلنگ آف اپلیکیشن، یعنی اپلیکیشن کو فائل کرنا۔ اب فائل کہاں پہ کرنا، چونکہ رینٹ یا تو رینٹ ٹریبیونل میں ہی فائل ہوگی کیونکہ کیس وہاں پر ہی چلے گا مالک اور کرایہ دار کے درمیان رینٹڈ پریمیسز کے بارے میں۔ اب an application in respect of rented premises shall be filed in the rent tribunal of the area or the district۔ اب ایریا یا ڈسٹرکٹ کا جو رینٹ ٹریبیونل ہوگی وہاں پہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی اس جو کرائے پر لی گئی جائیداد ہے اس کے بارے میں۔ سب سیکشن 2 ہے، اب اگر اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے انڈر سب سیکشن 1 رینٹ ٹریبیونل میں، تو جو ایڈمنسٹریٹو اسپیشل جج رینٹ کا ہوگا اس ایریا کا یا جو اس ڈسٹرکٹ کا ہوگا، تو وہ یا تو اس جو اپلیکیشن ہے اس کو خود سنے گا، اور یا پھر کسی دیگر اسپیشل جج جو رینٹ کا ہوگا اس کو انٹرسٹ کر دے گا، مارک کر دے گا، اس کو سونپ دے گا کہ آپ جو ہے یہ اس کی کارروائی سنیں، یہ جو بھی کیس اس نے فائل کیا ہے ایپلیکینٹ نے۔ سب سیکشن 3 کہتی ہے این اپلیکیشن انڈر سب سیکشن 1 شیل کنٹین، اب جو اپلیکیشن فائل کی جائے گی اس میں کیا کیا درج ہونا چاہیے۔ شیل کنٹین ا کنسائز اسٹیٹمنٹ آف دی فیکٹس، جو بھی فیکٹس ہوں گے، فیکٹس میں اب وہی کرایہ دار اور مالک کے درمیان جو بھی رشتہ ہے، پہلے تو یہ بتانا پڑے گا۔ اگر مالک نے فائل کیا تو وہ بتائے گا جی یہ میرا کرایہ دار ہے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ ہمارا رجسٹرڈ بھی ہوا تھا، اس میں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی گئی تھی اور اب اس نے فالو نہیں کی تو مجھے یہ داد رسید دلوائی جائے۔ چاہے وہ ایوکشن پٹیشن میں جا رہا ہے کہ اس کو بے دخل کرنے کے لیے، چاہے وہ اگر بل جمع نہیں کروایا کرایہ دار نے تو اس کی ریکوری کے لیے کہ یہ جو بل اس نے کئی مہینوں کا ادا نہیں کیا، یا اگر ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے اس کا جو کوئی بھی کنیکشن ہے، چاہے بجلی گیس پانی کا ہے، اس کی عدم جو ہے پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے کرایہ دار کے، تو وہ اس کو جو ہے بتا سکتا ہے رینٹ ٹریبیونل کو کہ یہ کرایہ دار نے کیا ہے، اور ریلیف کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں دلوائی جائیں یا بے دخل کروایا جائے اس کو۔ اور اگر کرایہ دار کر رہا ہے رینٹ ٹریبیونل میں تو کرایہ دار یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مالک نے میرے سے زیادتی کی ہے، مالک ہمارا کبھی کنیکشن اوپر سے نیچے سے سوئچ آف کر دیتا ہے بجلی کا، یا پانی بند کر دیتا ہے، پانی دیتا نہیں ہے پراپر، یا جو ہے اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا اس کو، اب اس کو مکان کو، تو یہ جو ہے جو اس کو صحیح نہیں ریپیئر نہیں کروا کے دے رہا، یا جو بھی اس پر لائبلٹی بنتی ہوگی مالک مکان پر اور وہ نہیں کر کے دے رہا تو کرایہ دار کلیم کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹس لکھنے کے بعد، کلیم کرنے کے بعد، اور اس کے بعد تمام جو ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے۔ ڈاکومنٹس میں نمبر 1 پہ تو کرایہ دار کا جو اور مالک کا رینٹ ایگریمنٹ تحریر ہوا ہے یا رجسٹرڈ ہوا ہے وہ ڈاکومنٹس تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بل سے ریلیٹڈ ہے تو بل کی کاپی جمع کریں گے کہ بل ادا نہیں ہوا یا ہوا ہے جو بھی ہے، تو وہ اپنے جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اٹیچ کیے جائیں گے۔ سب سیکشن 4 کیا کہتی ہے، if application is for eviction of the tenant، اگر تو اپلیکیشن ہے وہ کرایہ دار کی بے دخلی کے لیے ہے، یعنی کرایہ دار کو مکان سے فلیٹ سے بے دخل یعنی کہ باہر نکالنے کے لیے ہے، خالی کروانے کے لیے ہے، تو جو لینڈ لارڈ ہے، جو مالک ہے، وہ کیا کرے گا، وہ اپنی درخواست کے ساتھ جو بے دخلی کی درخواست ہوگی، درخواست بے دخلی کیسے بنائی جاتی ہے اس کی میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اردو میں ہی ہے، تو آپ اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں چینل میں۔ اب اپلیکیشن جو ایوکشن کی ہے اس کے ساتھ وہ ایفیڈیوٹ دے گا، یعنی بیان حلفی اپنا دے گا جو مالک مکان ہے، اور مالک مکان اپنے 2 گواہان کا ساتھ وٹنسز جو ہیں وہ پروڈیوس کرے گا رینٹ ٹریبیونل میں۔ اب سب سیکشن 20 ہے اپلیکیشن فار ڈپازٹ آف رینٹ، یعنی رینٹ کو ڈپازٹ کروانے کے لیے جو اپلیکیشن فائل کی جائے گی۔ یہ عموماً تب ہوتا ہے جب مالک مکان، مالک فلیٹ، مالک جائیداد جو ہے وہ کرایہ دار سے کرائے کی رقم جو ہے وصول کرنے سے انکاری ہوتا ہے کہ میں نے وصول نہیں کرنی۔ اب کرایہ دار اگر جو ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ وہ رینٹ ڈیفالٹر بنے، اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ اب مالک وصول نہیں کر رہا اپنی اس کی کوششوں کے باوجود بھی، تو وہ رینٹ ٹریبیونل میں درخواست دے سکتا ہے کہ جو کرایہ ہے یہ اس مکان کا، اس فلیٹ کا، یہ وصول کیا جائے۔ اب رینٹ ٹریبیونل میں کیا ہوگا،
If a landlord refuses to accept the rent, the tenant may file an application in the rent tribunal for deposit. अब वो deposit of rent के लिए application file करेगा, तो rent tribunal करेगी क्या करेगी? The rent tribunal shall without prejudice to the rights of the landlord allow the tenant. अब वो जो rent tribunal है, कोर्ट है जो ट्रिब्यूनल, वो अलाउ करेगी टेनेंट को कि ठीक है जी आप ये डिपॉजिट कर लें जितना जो भी रेंट उसका बनता है, ड्यू बनता है, फॉर द पीरियड विच लैंडलॉर्ड, उस अरसे के लिए जिस अरसे के लिए लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज कर दिया होगा किराया वसूल करने से। अब यहाँ पे है सब सेक्शन 3, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रेंट बाय द टेनेंट एंड मे पास एन ऑर्डर परमिटिंग द लैंडलॉर्ड टू कलेक्ट दिस। रेंट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर जब किराया जमा करवा दिया गया होगा तो अब रेंट ट्रिब्यूनल उस जो लैंडलॉर्ड है उसको इन्फॉर्म करेगी, मतलब करेगी कि आपकी जो है ये डिपॉजिट करवा दिया गया, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका किराया, तो आपको अलाउ है, आपको इजाजत है कि आप ये किराया वसूल कर सकते हैं।